السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دنیا کے مشہور اور ذہین ترین سائنسدان آئنسٹائن کے بچپن سے بڑھاپے تک کے حالات کا مختصر جائزہ لیں گے کہ وہ کس طرح ایک کن ذہن رکھنے والے بچے سے دنیا کا ذہین ترین انسان بنا۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئنسٹائن ایک ایسا نام ہے، اگر سائنسی ترقی کی تاریخ سے اس کا نام نکال دیا جائے تو یہ ترقی یافتہ دنیا صدیوں پیچھے چلی جائے گی۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 3 سال کی عمر تک وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ موٹے دماغ کا لڑکا ہے۔ اس کا بچپن میونخ میں گزرا۔ مالی پریشانیوں کے سبب اس کے ماں باپ یہاں سے اٹلی چلے گئے۔ آئنسٹائن 1895 میں تعلیم کے لیے اٹلی سے سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں واقع یونیورسٹی ETH میں داخلے کا امتحان دیا مگر ناکام رہا۔ اگلے سال ETH میں داخلہ مل گیا۔ اگست 1900 میں امتحانات ہوئے۔ آئنسٹائن کی نااہلی یہاں بھی سامنے تھی۔ 5 طالب علموں میں اس کا چوتھا نمبر تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم تک اس کے بارے میں تمام لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا۔ آئنسٹائن میں تبدیلیاں 1900 کے بعد آنا شروع ہوئیں۔ 1905 آئنسٹائن کی کامیابیوں کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس سال اس نے کئی مقالے پیش کیے۔ پہلا مقالہ روشنی کی حیت کے بارے میں تھا۔ دوسرا مقالہ براؤنین حرکت کا ریاضی ماڈل تھا۔ تیسرا مقالہ اس کی مشہور مساوات E=mc² تھا، جس میں مادہ اور توانائی کا آپس میں تبدیل ہونا ممکن بتایا گیا تھا۔ حال ہی میں ایک محقق کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ مساوات آئنسٹائن سے کئی سال پہلے ایک اطالوی نے شائع کی تھی۔ چوتھا مقالہ خصوصی اضافیت پر تھا۔ اس سے وقت اور فضا کو الگ الگ تصور کرنے کے بجائے وقت و فضا یا زمان و مکان کا نظریہ سامنے آیا۔ 1911 میں اس نے عمومی نظریہ اضافیت پر اپنا مقالہ شائع کیا۔ محمد عیسیٰ داؤد بہت زور دے کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں ہی دجال کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا اور اس نے اس کو نظریہ اضافیت کا علم دیا۔ محمد عیسیٰ داؤد کے نظریے پر 2 اعتراض ہو سکتے ہیں۔ کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ممکن ہے کہ دجال اپنے خروج سے پہلے انسانوں سے رابطہ کر سکتا ہے؟ آئنسٹائن میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس سے دجال خوش ہوا اور آئنسٹائن کو ہیرو بنوا دیا؟ پہلے اعتراض کا جواب پیچھے بحث میں گزر چکا ہے، چنانچہ محمد عیسیٰ داؤد کی البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں جو رائے ہے میں اس میں شرن تسلیم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتا۔ البتہ دوسرا اعتراض باقی ہے کہ آئنسٹائن میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس سے خوش ہو کر دجال نے اس کو اتنے اہم نظریہ سے مالا مال کر دیا۔ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی زندگی اور اس کے نظریات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آئنسٹائن اگرچہ خود کٹر یہودی تھا لیکن دوسروں یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کو وہ لادینیت اور الحاد کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ذاتی اعتبار سے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو ابلیس یا دجال کو خوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا تھا، حتیٰ کہ 1902 میں پہلی بیٹی اس کی ناجائز بیوی سے ہوئی۔ اس بیٹی کو انہوں نے پالا نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا کیا ہوا۔ اس بات سے اس کی شرافت اور انسانی ہمدردی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ظالمانہ تھا۔ چنانچہ جب وہ 1914 میں اپنی پہلی بیوی ملیوا میری کے ہمراہ جرمنی چلا گیا تو میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے۔ آئنسٹائن بیوی کو صرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی تھا اگر وہ یہ شرائط پوری کرے: تم یہ یقینی بناؤ گی کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے اپنے کمرے میں 3 وقت کا کھانا پہنچاؤ گی، میرا سونے اور پڑھنے کا کمرہ صاف ستھرا رکھو گی، میری پڑھنے والی میز کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، مجھ سے تمہارے تمام ذاتی تعلقات ختم رہیں گے سوائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جب میں مخاطب ہوں تو فوراً جواب دو گی، میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کرو گی۔ برلن پہنچ کر آئنسٹائن کی شناسائی اپنی چچا زاد بہن ایلسا سے ہو گئی، لیکن آئنسٹائن اس شش و پنج میں تھا کہ وہ ایلسا سے شادی کرے یا اس کی جوان سال بیٹی سے۔ جہاں تک اس کے نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر صہیونی بلکہ صہیونیت کا داعی اور مبلغ تھا۔ وہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا پرجوش حامی تھا۔ اس نے 1921 میں چیم وائزمین جو کہ پہلا اسرائیلی صدر بنا، اس کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور صہیونیت کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے متعدد شہروں میں تقریریں کی، یہاں تک کہ آئنسٹائن کو 1952 میں اسرائیلی صدارت کی پیشکش ہوئی جو اس نے قبول نہیں کی۔ ایٹم بم بنانے کی تجویز امریکہ کو اسی نے دی۔ 1939 میں اس نے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ بنفسِ نفیس شریک ہوا اور ایک اسلحہ ماہر کے طور پر اپنی خدمات امریکی بحریہ کو پیش کیں۔ آئنسٹائن کے اقوال میں خدا کا ذکر اکثر ملتا ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آئنسٹائن کا خدا وہی خدا تھا جس کو مذہبی خدا مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آئنسٹائن پر لکھنے والے تقریباً تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ آئنسٹائن کا خدا مذہبی نقطہ نظر سے مختلف ہونے کا خیال ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر آئنسٹائن کا خدا مذہبی خدا نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ یہی چیز غور کرنے والی ہے کہ وہ اکثر کس خدا کا ذکر کرتا تھا۔
اگرچہ بعض مبصرین کی رائے یہ ہے کہ آئنسٹائن کے خدا سے مراد قدرت یعنی نیچر ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کر محمد عیسیٰ داؤد کے نظریے میں کافی وزن محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے آئنسٹائن دجال کو اپنا خدا مانتا ہو۔ اس بات پر وہ آئنسٹائن کے مقالات میں بھی ایک اشارہ صاف ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نظریات کے بارے میں میرا نظریہ کے بجائے ہمارا نظریہ کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ دجال کا کسی کو کوئی نظریہ دینا کوئی اچھمبے کی بات بھی نہیں لگتی، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ابلیس اپنے انسان دوستوں کے پاس آتا ہے، ان کو مشورے دیتا ہے اور کام کے بارے میں ہدایات بھی دیتا ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا مہرہ اور بنی آدم کے خلاف آخری امید ہے، چنانچہ ممکن ہے کہ یہ دونوں مل کر کام کرتے ہوں۔ آئنسٹائن جیسے لوگ پر شیاطین آ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک باقاعدہ فرقہ ہے جو براہ راست شیطان یعنی ابلیس کی پوجا کرتا ہے۔ یہ فرقہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہے اور ان کے اچھے خاصے پیروکار بھی ہیں۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کا شمار بھی اسی فرقے کے سرداروں میں ہوتا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہرحال آئنسٹائن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کائنات کی متحدہ قوت کا راز پتہ لگانے کی بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن زندگی نے اس کو مہلت نہیں دی۔ تو سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور جلدی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔